تو آنکھیں واقعی میں اشکبار اور دل بھی اشکبار ہے، دل بھی رو رہا ہو، اور یقیناً یہ دونوں ہستیاں ہمارے پپو بھائی بھی اور جناب ہمارے حاجی واللہ والا حاجی ہے نہیں ہے، میرے منہ سے نکل گیا، عمرہ کیا ہوا ماشاءاللہ، حضرت نصیر الدین، میرا دل چاہ رہا ہے رحمت اللہ علیہ کو، کیونکہ بہت کھرے انسان اور زیادہ میری ملاقاتیں نہیں ہیں حضرت کے ساتھ، لیکن بڑی محبت مجھ سے فرمایا کرتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ محبت بھرے جملے فرمایا کرتے تھے، اور جو باتیں ہوتی تھی نا ان کی وہ ایسی دل پر لگتی تھی، ایسی دل پر لگتی تھی کہ دل چاہتا تھا بولتے رہے، گفتگو فرماتے رہے، دل لگ جاتا تھا۔ آخری ملاقات ہی مدینہ مسجد میں نبیل بھائی ساتھ تھے، گفتگو فرماتے رہے، فرمانے لگے میں بولتا رہوں گا، جاؤ تم نے دعا کرنی ہوگی جاؤ۔ تو ہمارے پپو بھائی بھی ایسی ہی محبت والے تھے، اور ایسی محبت کہ ماشاءاللہ نبیل بھائی کے پاس بیکاری بھی فاتحہ کر کے گئے، پوٹری بھی فاتحہ کر کے گئے، ایسی محبت۔ یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں ملتا، بس یقین نہیں آتا، لیکن یقین کرنا پڑتا ہے کہ ایسی محبت والی شخصیات چلی جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ تمام ہی گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً یہ نیکیاں ہیں نا، یہ ہمارا حسن اخلاق ہے، یہ ہماری خوش اخلاقی ہے کہ ہماری دکان پر آنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی محبت لے کے جاتا ہے، کوئی نفرت لے کر جاتا ہے، لیکن آنے والا محبت ہی لے کر جائے۔ دیکھیے نا کتنی خوش آئند بات ہے کہ ایک بھکاری آ کر پوچھ کے جا رہا ہے جناب کیا ہوا، پتہ چلا انتقال ہو گیا، جلا ہوا، دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں۔ اور ایک نشے والا جسے ہوش ہی نہیں، اپنے گھر بار کا ہوش نہیں، اسے پتہ نہیں ہوگا میرا گھر کہاں ہے، اپنے گھر کا آخری دفعہ پتہ نہیں کب منہ دیکھا ہوگا، کہ گھر والوں نے بالکل دھتکار دیا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی آ کر محبت بھرے جملے کہہ کر جائے، دعائے مغفرت دے کر جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کا ہے، گناہگار کا بھی ہے، نیک کا بھی ہے، رب تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے نہیں پتا، کس کی آمین میرا رب پسند فرمائے نہیں معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور دلی بات کہوں، یہ جو گفتگو میں نے کی یہ ایسا نہیں کہ بناوٹ پر مبنی ہو، جو دیکھا جو پایا وہی میں نے بیان کیا۔ اللہ کریم ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کریم تمام ہی گھر والوں کو خصوصاً صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق مسلک حق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تادم حیات ہمیں مسلک اہل سنت کے ساتھ ہی وابستگی عطا فرمائے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا مسلک حق اہل سنت کے ساتھ قائم رہنا یہ ہماری زندگی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری زندگی کی جاری سانسوں تک نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ مرنے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے چاہت رکھنے والے ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ کبھی 100ویں کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 20ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، برسی کے نام پر، جب بھی کوئی معزز مکرم دن آ جاتا ہے، بڑا دن آ جاتا ہے، الحمدللہ ہمیں ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مرحومین کو محروم کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں پر یہ جملے لاتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو الحمدللہ ہم اپنے مرحومین کو مردود کرنے کے لیے نہیں موجود، بلکہ ہم دعائیں کر کر کے اسے مقبول بناتے ہیں۔
اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش دلواتے ہیں کہ اگر دنیا میں بتقاضۂ بشریت گناہ کر کے انسان رب تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب ہوا، انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، مولا میرے والد کو بخشے، میرے بھائی کو بخش دے، میرے چچا کو بخش دے، میرے فلاں عزیز کو بخش دے، تو میرا رب بخش دے گا۔ اگر میں اپنے رب سے دعا کروں گا مولا یہ قرآن پڑھا ہے، یہ درود پڑھا ہے، یہ میں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، فلاں نیکی کا کام کیا ہے، مولا جو ثواب تو عطا فرما رہا ہے میرے والد کو بھی عطا فرما، میری والدہ کو بھی عطا فرما، میرے بھائی کو عطا فرما۔ تو کیا سمجھتے میرا رب ثواب نہیں عطا فرمائے گا؟ میرا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے ہماری یہ جو باتیں ہیں نا صرف جذباتی نہیں ہے، ہماری یہ جو گفتگو ہے صرف جذباتی نہیں ہے بلکہ احادیث طیبہ کی عامل ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی بھی حدیث پاک ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے نا انقطع عمل، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ کون سی؟ صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کے ذریعے ثواب جاری رہے، مثال کے طور پر مسجد بنوا دی، رب تعالیٰ کسے توفیق دے مسجد بنوائے، ورنہ جہاں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں وہ حصہ ملا لیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ روپیہ دیکھتا ہے لال نہیں دیکھتا، روپے میں اگر اخلاص ہو تو رب وہی قبول کر لیتا ہے، کروڑوں ہو اخلاص نہ ہو رب تعالیٰ منہ پہ مار۔ قیامت کے دن اب فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا نا جاؤ انہی سے ثواب دو، میرے لیے تو نہیں کیا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا، کہ دنیا کو میں صحیح کہے، دنیا کو میں کہے جناب فلاں حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے مسجد بنوائی ہے، تو جناب چودھری صاحب کی تعریف ہو گئی، حاجی صاحب کی تعریف ہو گئی، سب تعریفیں ہو گئی، لہذا آج میری بارگاہ سے کوئی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو جہاں بھی مسجد بن رہی ہو مثال کے طور پر میں حصہ ملا دیا، جب تک مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے محبوب کریم علیہ السلام نے دوسری چیز فرمائی، ایسا علم دے کر مرا کہ لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھ دی، اب مسلمان اس سے پڑھ پڑھ کے علم حاصل کرتے رہے گے۔ مثال کے طور پر کسی کو نماز سکھا دیا آپ نے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کمال کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے نصیب کر دے۔ تیسری چیز وہ ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ولد صالح، کہ نیک اولاد چھوڑ کر مرا، نیک اولاد چھوڑ کر مرا۔ اور ایسی نیک اولاد کون سی نیک اولاد؟ جو اس کے لیے دعائیں کرے گی، جو اس کے لیے دعائیں کرے گی یہ اسے پہنچے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نیک اولاد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ دعا کرے گی اس کے والد کو اس کی دعا پہنچے گی۔ اور یاد رکھیں نیک اولاد کتنی مبارک ہے، کتنی مبارک ہے۔ نیک اولاد ہوگی نا تو نمازی ہوگی، کون ہوگی؟ نمازی ہوگی، سب مل کر بولے کون ہوگی؟ نمازی ہوگی۔ تو نیک اولاد جو نمازی ہوگی نا وہ الحمدللہ نمازی ہونے کی برکت سے ہر نماز میں اپنے والد کے لیے دعا کر رہی ہوگی، اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ کیسے؟ جناب آپ کا دھیان جائے نہ جائے، آپ کی توجہ جائے نہ جائے، آپ جب نماز میں التحیات میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آپ کو کہنا پڑے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے مولا میرے والدین کو بخش دے۔ تو نیک اولاد کا یہ فائدہ ہے، فجر پڑھے گی، ظہر پڑھے گی، عصر پڑھے گی، مغرب پڑھے گی، عشاء پڑھے گی، ہر نماز میں کہہ رہی ہوگی میرے مولا میرے والدین کو بخش دے۔ جب نیک اولاد ہر دعا میں ہر نماز میں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہی ہوگی تو داخل وہ اپنی
لیکن انشاءاللہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جنت میں اٹھایا جائے گا، خوش نصیب اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا نیک اولاد دے۔ جب جاؤ نا تو نماز میں میرے لیے دعا کر رہی ہو، خالی 40ویں میں دکھاوا کر کے نہیں، برسی میں دکھاوا کر کے نہیں۔ جناب رمضان آیا تو یار کیا کرنا ہے؟ یار باپ کے لیے قرآن کیسے پکڑو، خود پڑھنا نہیں جانتی، مسجدوں میں مدرسوں میں دھکے کھا رہی ہوئی ہے، یا کوئی سالے ثواب دے دو، قرآن خود کو پڑھنا آتا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں آتے جناب کوئی قرآن تو دے دو، بخش دو، سوٹ ساتھ لے کر آتے، ہمیں سوٹ کی لالچ نہیں ہے جناب، ہمیں لالچ ہے خود پڑھو، خود پڑھو، نیک اولاد ہوگی نا خود پڑھ رہی ہوگی۔ اور قرآن پاک مسجد میں اس لیے رکھوا دے جناب، پڑھنا نہیں آتا، قرآن رکھوا دے، دنیا پڑھے گی ثواب مل جائے گا۔ تو جناب نیک اولاد ہو، یعنی یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں اچھے کام ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اپنی ذات سے کریں، اپنی ذات سے کریں۔ جب نماز پڑھ کے اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے، یقیناً انسان جتنا قریب رب سے نماز میں ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا۔ آپ ایسی دعا کریں، یقیناً رب تعالیٰ قبول کرے گا، رب تعالیٰ قبول کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمانا چاہے اس کی مرضی، اور قبول تو کرتا ہی ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو دوں گا، قبول کروں گا۔ اتنی قربت نہیں ملتی دعا کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی، لیکن نماز میں رب تعالیٰ کی کیسی قربت ملتی ہے۔ فرمایا بزرگوں نے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے، گفتگو فرمائے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ جب قرآن پڑھے گا تو رب تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہوگا، گفتگو کر رہا ہوگا۔ اور جب بندہ چاہتا ہے اپنے رب سے بات کرے تو نماز پڑھے، جب نماز پڑھے گا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور حاضری کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے کہے گا اللہ اکبر، میرے رب تیری بارگاہ میں ایسی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ ایسی بارگاہ کسی کی نہیں ہے، ایسی بارگاہ کسی کی نہیں ہے، ایسی بڑائی کسی کی نہیں ہے، میرے مولا تیری بارگاہ جیسی بارگاہ نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں اللہ اکبر، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر نماز کا آغاز کیسے ہوگا؟ اپنے رب کی تعریف کریں گے، سبحانک اللہ، اے میرے اللہ تو پاک ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رب تعالیٰ کی تعریف کرتے 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 پھر جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ میں رب کی پھر تعریف کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے، میرے رب کے لیے۔ یہ رب تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا نا تو آپ سمجھ جائیں گے یقیناً نماز میں بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور بات کرتے کرتے جب انسان کو قرب مل گیا، نماز مکمل ہونے کی جانب ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور جب آخری گفتگو ہوتی ہے نا تو انسان آخری گفتگو کون سی کرتا ہے؟ جو سب سے اہم ہوتی ہے، جو سب سے اہم ہوتی ہے، جو پوری گفتگو کا، پورے کلام کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اپنے رب سے کلام کرتے کرتے کلام کے خلاصے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو جناب کلام کرتے کرتے انسان خلاصہ کن باتوں پر کر رہا ہے، انہی گفتگو پر کر رہا ہوتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، میرے مولا میرے والدین کو بخش۔ ایسی کام کی گفتگو ہے۔ رب نے کیا سکھایا ہے؟ یہ نیک اولاد کا فائدہ ہے۔ جن کے والدین چلے گئے نا، نمازی بن کے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، یقیناً یہ سال ثواب کے الحمدللہ ہم قائل ہیں، کریں سال ثواب، کھانا پکائیں، دیگر معاملات کریں، لیکن نمازی بن کے جو ثواب پہنچے گا نا، نمازی بن کے جو دعا آپ کریں گے، انشاءاللہ اس کا ایسا آپ کے مرحومین کو اجر ملے گا، ایسا اجر ملے گا کہ انشاءاللہ بھیڑا ہی پار ہوگا۔ اور اس میں دیکھیے نا ہمارا بھی کتنا فائدہ ہے یار، اگر ہم نماز پڑھ کے
اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہوں گے نا تو یہ ہماری اولاد کو بھی نظر آئے گا، ہماری اولاد کو بھی نظر آئے گا کہ جس طرح میرے والد اپنے والدین کو یاد رکھے ہوئے، فاتحہ اور ایصال ثواب کر کے نمازیں پڑھ کے ہمارے دادا دادی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم بھی نمازی بنے، ہم بھی نمازی بنے تاکہ جب ہمارے والدین چلے جائیں تو ہم بھی دعائیں کر کر کے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچا جائیں۔ گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے زیادہ طویل ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، خصوصاً ہمارے ابو بھائی کی، حاجی نصیر الدین صاحب کی، اور جتنے بھی اہل خاندان کے مرحومین ہیں، گھر کے افراد ہیں جو انتقال کر اللہ کریم تمام کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ کریم تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔